اسٹیٹ آف ہربز یعنی کہ آبنائے ہرمز میں جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت پوری دنیا ایک طرف، ایران ایک طرف۔ ایران نے آج وہاں پہ تھائی لینڈ بیس برطانوی جہاز کو ڈبو دیا۔ جہاز تھا تھائی لینڈ کا، لیکن برطانیہ کی اشورنس پہ یہ جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے والا تھا اور ایرانی انقلاب گارڈ نے اس کو اڑا دیا۔ ایران کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آبنائے ہرمز سے ایک ڈراپ آئل بھی ہم نہیں گزرنے دیں گے، تو تم پورے آئل ٹینکر کو گزار رہے ہو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرین اکرام، آبنائے ہرمز جو ہے وہ لڑائی کا مرکز بن گیا۔ ایران کی جانب سے مکمل طور پہ اس کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز وہ اہم ترین جگہ ہے جہاں سے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کا تیل باقی ماندہ دنیا کو سپلائی ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایران اس جگہ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھائی لوگوں، اب جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہم کریں گے جب تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ ہزار بار کہتے رہیں کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، ختم ہو چکی ہے، جنگ شروع آپ نے کی، ختم ہم کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ ساتھ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جہاز تھا جو کہ ہزاروں لیٹر تیل لے کے یہاں سے گزر رہا تھا۔ ایران کے انقلاب گارڈ نے اس کو ہٹ کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایران کی جانب سے اس پورے ریجن کے اوپر یہ 25 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے، سمندری پٹی۔ اس کے اس طرف ایران ہے جنوب کی طرف، اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک ہیں جن میں یو اے ای ہے، اس کے علاوہ عراق ہے، اس کے علاوہ قطر ہے۔ ان کا رستہ روک دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی انرجی کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اب دنیا کو سپلائی نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو تیل کی شارٹیج کا سامنا شروع ہو گیا ہے، اور آئل کی جو پر بیرل قیمت ہے وہ اب آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اب ریڈی رہو $200 فی بیرل قیمت کے لیے۔ وہی صدر ٹرمپ کی جانب سے آج اہم ترین اعلان سامنے آیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ایران کا اب کوئی ٹارگٹ نہیں بچا، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور اب ہم جنگ کو ختم کرنے کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران نے کہا ہے کہ نہ بھائی نہ، اب میدان چھوڑ کر بھاگنے نہیں دیں گے۔ ایران نے اسرائیل کے اندر تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ اسرائیل میں اتنی تباہی مچائی ہے کہ اسرائیل کا چپا چپا ایرانی میزائلوں کا نشانہ بن رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ خبریں جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہیں۔ وہی نیتن یاہو کے حوالے سے بھی بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو یا تو ہلاک ہو چکے ہیں ایرانی حملے میں، اور اگر ہلاک نہیں ہوئے تو وہ بڑی حد تک زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو گزشتہ 2-3 دن سے منظر پر نہیں آئے، ان کی کوئی تصاویر سامنے نہیں آئی، ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ہم جوابی حملے والی پالیسی کو ترک کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اوپر کو حملہ کرے گا تو ہم اس کے بعد اگلے کے اوپر حملہ کریں گے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اب یہ پالیسی مزید نہیں چلے گی، بلکہ اب ہم حملے مسلسل جاری رکھنے والی پالیسی شروع کر رہے ہیں، یعنی کہ حملے جو ہے وہ نہیں رکیں گے، حملے جاری رہیں گے۔ وہی ناظرین اکرام، ایک اور بڑی خبر اس بیچ ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایران کی جانب سے سلیکٹڈ کنٹریز کو وہاں سے شپ گزارنے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں پاکستان شامل ہے، چین شامل ہے، اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہے، بنگلہ دیش ہے۔ اور ایران کی جانب سے ناظرین اکرام پاکستان کی درخواست پر بیان سامنے آیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے ایران کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی لوگوں، اب سعودیہ کی جانب آپ نے کوئی کسی قسم کا میزائل حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم سعودیہ کے ساتھ معاہدے میں ہیں، اور اگر آپ سعودیہ میں کوئی نہ کوئی چھیڑخانی کرتے ہو تو پھر پاکستان کو میدان میں کودنا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے اس مطالبے کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر غور کرے گا کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ پاکستان مجبوراً کود جائے گا اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے ایران کی جانب سے۔ تو یہ ناظرین اکرام مکمل طور پہ صورتحال جو ہے وہ بند گلی کی جانب جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔
وہی پوری دنیا کے اندر آئل کی شارٹیج اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، ابھی ساتھ ویڈیو دیکھیں، یہ انڈیا کی ویڈیو ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایل این جی گیس کے لیے کس طرح سے دوڑ رہے ہیں، اور اگر ایران کچھ دن مزید آبن ہرمز کو کلوز رکھتا ہے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ آئل اور گیس کو ترس جائے گی، یہ ملیں گے نہیں، اور پھر اس کے بعد جو دنیا جس ڈیزاسٹر کا سامنا کرے گی اس کا جو ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، ایران جنگ کے حوالے سے آپ مزید اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، مجھے فالو کر لیجئے اور مجھے سبسکرائب کر دیجیے۔ یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔